کیونکہ ہر سال 700 سے 800 ارب نقصان کی مد میں دے دیتے ہیں. ہم چند ارب ڈالر کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کے سینکشنز بھی لیتے ہیں, ان سے قرضہ بھی لیتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ وہ ادارہ PIA جس نے ایمریٹس کو سکھایا. گورنمنٹ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. کوئی بھی ڈسپلن اگر آپ نے قائم کرنا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو سخت ایکشن لینا پڑتا ہے. 400 ارب کے قریب صرف NHA نقصان کر رہی ہے. کئی سالوں سے یہ ادارے نقصان میں جا رہے ہیں. گورنمنٹ ان اداروں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہی. جی بالکل. بالآخر قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ سال 2025 کے اختتام پر وہ بک گئی ہے, اور اب جو ہے وہ 100 ارب سے زائد جو ہے وہ اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کی جا چکی ہے. اس حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس کا کیا رد عمل ہے, بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت فہیم الرحمان سیگل موجود ہیں جو کہ لاہور چیمبر کے صدر ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کروں گا. یہ ہماری بزنس کمیونٹی کا, لاہور چیمبر کا ایک درینہ مطالبہ تھا. ہمارے کچھ اکانومک کرونک ایشوز ہیں جس میں ایک یہ ہمارے جو SOEs ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن بڑا ہم لوگ اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہے, کیونکہ ہر سال 700 سے 800 ارب ہم اس میں نقصان کی مد میں دے دیتے ہیں. اور اس پہ اگر اس کی سبسڈیز اور دوسرے وہ ایکسپینس بھی ڈال لیں تو یہ لاسز ہر سال اس سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ان ٹرمز آف US ڈالر اگر ان کو بنائیں تو 3 بلین روپیز کے قریب ہر سال ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دیتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا نیڈ آف دی آورز ہمارا یہ فیصلہ, اور آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کہ انہوں نے بڑا بر وقت یہ فیصلہ کیا اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا 100 بلین روپیز اور یہ کراس کر گیا ہے 115 بلین روپیز کی. اب تک 115 ارب بلین روپیز کی آ چکے. سب سے زیادہ جو بڈ دی گئی ہے وہ یہ ہے. امید ہے یہ سارا معاملہ آج وائنڈ اپ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمارا درینہ مطالبہ بھی تھا, اور پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے کما کے دینا تھا, گورنمنٹ جن کی بیس پہ ارننگ کرتی ہے, وہ نقصان میں جا رہے تھے. اور ہم پہ بڑی شدومت سے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز کریں تاکہ ہمارا ملک اس نقصان سے نکلے. ہم چند ارب ڈالر کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کے سینکشنز بھی لیتے ہیں, ان سے قرضہ بھی لیتے ہیں, ان کی باتیں بھی مانتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ دیر از نو فری لنچ. بیسیکلی اس کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں وہ آپ سے لے جاتا ہے. تو جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, تو میرے خیال میں ہمیں اپنی جو ہے اپنی خودداری کو اور اپنے ملک کو اپنے معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ جو ایک بہت بڑا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ریزرو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت 21 بلین ڈالر ہو چکے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی ایک ہائیسٹ لیول پہ چلی گئی ہے. اور یہ نجکاری کے بعد اسی طرح دوسرے جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جس میں اسٹیل مل ہے, NHA ہے, ڈسکوز ہیں, ان کو بھی فوری طور پہ پرائیویٹائز کریں. ان پہ بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا 100 بلین آپ سمجھتے ہیں یہ انف ہے؟ میرے خیال میں اتنا پرانا ادارہ تھا, اور یہ وہ ادارہ PIA جس نے ایمریٹس کو سکھایا. دوسری جو دنیا کی ایئر لائن ہیں وہ اس سے سیکھ کے آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کچھ اس پہ لائبلٹیز بھی ہیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جو ایک سلوگن تھا دا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, تو انشاءاللہ اسی سلوگن کو لے کے یہ ہماری PIA پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے بعد اپنے عروج کو چھوئے گی انشاءاللہ. اس کے ثمرات آئیں گے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اثرات بھی آئیں گے جیسے کہ وہاں کے ملازمین ہیں اور دیگر ایشوز بھی آئیں گے, اور کم پیسوں کے عوض جو ہے وہ اتنی بڑی آپ نے ایسٹس دے دینا, اس کے اثرات بھی آئیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جی, اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل اثرات بھی اس کے آپ نے اس میں جو آپ نے بہت سارے ملازمین غیر ضروری ملازمین رکھے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے ایک ایشو تو ضرور آئے گا. لیکن
کوئی بھی ڈسپلن اگر آپ نے قائم کرنا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو سخت ایکشن لینا پڑتا ہے. ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سختی کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کے اسٹریٹ فارورڈ اور ذرا بریو فیصلے ضرور لینے چاہیے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا پی آئی ای کی نجکاری ہو گئی, اس طرح اور کون سے ادارے جس کی لاہور چیمبر آف کامرس ڈیمانڈ کرتا ہے؟ میرے خیال میں جی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے ایک ڈیٹا نکال کے دیکھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ڈسکوز ہیں جن میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے, یا آپ کی اسٹیل مل ہے, لیکن مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ 400 ارب کے قریب صرف NHA نقصان کر رہی ہے. حالانکہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ان سے یعنی کمپیٹیٹو دوسرے یہ اسی فیلڈ کے دوسرے اداروں کو دیکھیں تو وہ بڑی کمائی کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی فوری طور پہ پرائیویٹائز کریں تاکہ یہ ہمارا جو ایک کرونک مطالبہ ہے لیسکو, گیپکو, میپکو, آئسکو, ان تمام اور جو اس قسم کے جو بھی ہمارے ایس او ایز ایسے جو مسلسل نقصان کیے جا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھیں جی اس کے علاوہ آپ گزشتہ یہ سال 2 سال کی بات نہیں ہے, گزشتہ کئی سالوں سے یہ ادارے نقصان میں جا رہے ہیں, جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ان اداروں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہی. یہ پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے, عوام بھی سننا چاہتی ہے. دنیا بھر میں اس طرح کی کوئی پریکٹس دیکھنے کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی اگر دنیا کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہو, لیکن دس از کوائٹ انفارچونیٹ. اگر یہ ہو گیا ہے اور گورنمنٹ نے اگر ریلائز کر لیا ہے, دیکھیں چیزوں کو جب آپ کو کسی چیز کا احساس ڈیولپ ہو جائے نا کہ ہمارا نقصان ہو گیا تو اس کو پھر آپ ریزالو کرنے کے لیے تگ و دو ول پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نقصان کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اور اسی احساس کے بلبوتے پر اب یہ سارا عمل شروع ہو چکا ہے. فہیم الرحمان سہگل کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس ہمیشہ سے جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتا آ رہا ہے, اور انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کو ہوشائن قرار دیا ہے, اور ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کیا کہ جیسے کہ دیگر ادارے ہیں جیسے کہ ڈسکوز ہیں, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, ایسے اور بہت سارے ادارے جو مسلسل جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہیں, انہیں بھی پرائیویٹائز کیا جانا چاہیے.